السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ تشہد میں بیٹھ کر انگلی کو حرکت کب دینی ہے، اور درمیانی تشہد میں ہم حمد اور درود اور دعا تینوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے لیے اس میں بات کری جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت کی وطر پڑھتے تو وہ کسی رکعت میں بیٹھتے نہ سوائے 8ویں رکعت کے، اور 8ویں رکعت میں جب وہ بیٹھتے تو سب سے پہلے التحیات یعنی کہ حمد پڑھتے، پھر درود پڑھتے جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور پھر دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں کئی ساری دعائیں ہیں، عموماً لوگ ربنا آتینا پڑھتے ہیں، اور بھی کئی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ درمیانے والی تشہد میں یہ تینوں باتیں ہوتی، جبکہ حنفیوں نے اس بات کو اڑا رکھا ہے کہ اگر کسی نے درود پڑھ لیا یعنی کہ درود ابراہیم تو اس کی نماز اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چونکہ اس نے یہ غلطی کر دی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس معاملے میں حنفیوں کو غلطی لگی ہوئی ہے اور پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں حمد بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، اور دعا بھی کر رہے ہیں، تینوں کر رہے ہیں۔ اب پھر 9ویں رکعت میں بیٹھتے تشہد میں، اور پھر پڑھتے حمد، پھر پڑھتے درود، اور پھر پڑھتے دعا۔ اب یہاں پر بات ہوگی سلفیوں سے متعلق کہ جب التحیات میں یعنی کہ تشہد میں 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی ہیں پہلے سے ہی، حمد، درود اور دعا، جبکہ تینوں چیزیں دعا ہیں، مگر ان کا ڈفرینشیشن ہو رکھا ہے، یعنی کہ الگ الگ کر کے بتایا رکھا ہے کہ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں، حمد ایک چیز ہے، درود دوسری چیز ہے، دعا تیسری چیز ہے، اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اب سلفی کیا کرتے ہیں؟ اب اگلی حدیث میں چلتے ہیں۔ سلفی جو ہیں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تو وہ شروع سے انگلی کو حرکت دینی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سنن نسائی کی اس حدیث میں 1269 میں باقاعدہ ذکر ہے کہ دعا کے وقت جب دعا کرتے تب انگلی کو حرکت دیتے، یعنی کہ انگلی کو حرکت جب دیتے تو اس وقت دعا کر رہے ہوتے اور دیکھتے اسے۔ اور سلفی التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تبھی سے حرکت دینی شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ حمد پر بھی حرکت کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، درود میں بھی اشارہ کرتے ہیں، اور دعا میں بھی اشارہ کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر موجود ہے جب التحیات کو یعنی کہ تشہد کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا ہے تو پھر ہم دعا پر ہی انگلی کو حرکت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔